وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے؟ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل وہ لوگ جو بایولوجی بالکل بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہی لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے۔ آج کی جو ماڈرن بایولوجی اور سائنس ہے وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ ہر جاندار کا جو بنیادی سیل ہے، جرثومہ ہے کہ جس سے وہ بنا ہے سیل، اس سیل کو کہتے ہیں سائٹوپلازم، اور سائٹوپلازم کے اندر 80% پانی ہوتا ہے، 80% پانی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وہ سائٹوپلازم ہر جاندار کے اندر ہے، وہ انسان کے اندر بھی ہے، وہ شیر کے اندر بھی ہے، وہ چیتے کے اندر بھی ہے، وہ کیڑے کے اندر بھی ہے، وہ سانپ اور بچھو کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ دیکھیے سائٹوپلازم جو ہے یہ اس کی ڈسکوری تو آج کی ہے، آج سے چند سال پہلے اس کی ڈسکوری ہوئی ہوگی، 100 سال پہلے ڈسکوری ہوئی ہوگی، لیکن قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہو رہا ہے، اس ماحول میں سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تو صرف بے پڑھے لکھے لوگ بسا کرتے تھے۔ اس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ جو یہودی پڑھے لکھے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ سائٹوپلازم چیز نام کی کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہے۔ اس کے باوجود قرآن نے اس سائنٹیفک حقیقت کو بیان کیا آج سے اتنے 100 سال پہلے، اور آج سائنس اس کی تصدیق ہی کر رہی ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تو یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ افلا یؤمنون، کہ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، کیا ان کو یہ اتنی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں؟ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ سائنس سے ہے۔